बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस टाइम जिस तरह से इलेक्शन का वक्त जो है वो करीब आता हुआ नज़र आ रहा है, सियासी गहमा गहमी है हर तरफ से। इस टाइम तमाम जमातें सियासत की गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं। वहीं अब ख़बरें जो कि पहले ये इस किस्म की ख़बरें चल रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले क्या ऐसी ख़बरें आ सकती हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ, और इस किस्म के प्रोपेगेंडाज और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आने के खदशात थे। और इसमें आज हम बात करेंगे कि जो एक जमात को जिस तरह से माइनस करके उसको जिस तरह से मैनेज किया गया, या जिस तरह से वो अपने केसेस अपनी आय खुद भुगत रहे हैं, या उनके ऊपर खुद जो इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने खुद यानी कि कानून की खिलाफ वर्जियाँ की, आइन की खिलाफ वर्जी की, करप्शन की, जो भी मामला थे उनके मुर्तकिब वो ठहरे, क्या उस वजह से ये जो मामलात हैं उनकी जो सज़ाएँ भुगत रहे हैं या उनको सियासत से आउट होना पड़ रहा है, क्या उनकी मकबूलियत में कमी आई या नहीं आई। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं, कुछ अनासर इस चीज़ को जो है वो एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त फैलाना किसी जो है वो कानूनी खिलाफ वर्जी से कम नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस टाइम सोशल मीडिया पे बल्कि 2 दिन से कुछ सोशल मीडिया अनासर, कुछ सोशल मीडिया लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इससे बाइकआउट कर सकती है, या फिर इसके हवाले से कि क्या ऐसी सूरत हाल बने, कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि बाजोड़ में एक नौजवान जो है रिहान ज़ेब जो है वो शहीद हुआ, उसके बाद क्वेटा में धमाका हुआ जिसमें चंद लोग जो है वहाँ पे ज़ख्मी हुए और शहीद भी हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें फैलाकर क्या पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने के जो प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं और जो सिक्योरिटी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्या ये सच है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है, बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रखने की बजाय सब जेल जो कि बनी गाला वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। खान साहब ने अपनी कौम के नाम पैगामात जारी किए जो कि बाहर आके वकला ने उसको टू द पॉइंट नहीं बताया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मेरी खुद बात हुई, तफसीली बात हुई है खान साहब के वकील से। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है तफसीलन मुझे कुछ चीज़ों से आगाह किया जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और दूसरा, इस टाइम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं ईरान को लेकर, या फिर जिसको लंदन प्लान कहा जा रहा है, क्या उसके असरात पड़ने वाले हैं इलेक्शन के ऊपर या नहीं पड़ने वाले। टू द पॉइंट सम चीज़ें हम कुछ जो है वो आपसे शेयर करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें ये देखा जा सकता है कि जो वज़ीर दाखिला गौहर इजाज़ की जो है वो ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी आज हंगामी इजलास बुला लिया है। जो सिक्योरिटी हालात हैं उसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आईजीज़ भी हैं, हसास इदारों के हुकाम जो है वो भी शरीक हैं उसमें, और खैबर पख्तूनख्वा के मज़ीद 2 हल्के जो हैं वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। एक तो वो जो रिहान ज़ेब यानी कि वहाँ पे जिनकी यानी कि डेथ हुई है, और दूसरा ये हल्के 2 हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हुआ है। इसको रिलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो मुलतवी होने जा रहे हैं तमाम, जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और इनके खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इस तरह से एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से प्रोपेगेंडा फैलता है। दूसरा, ये NA 8 और PK 22 में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो खबरें फैल रही हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, इस 2 हलकों के अलावा बाकी बेबुनियाद हैं, और दोनों हलकों में इलेक्शन जो है वो उम्मीदवार के कत्ल की वजह से मुलतवी हुए हैं। उस यही एक हलका है जिसमें जो है उनकी डेथ हुई है, और एक PP है, और दूसरा NA का हलका मतलब कि हो गया उसमें फ़िलहाल। और दूसरा ये यानी कि वही रिहान ज़ेब जो कि शहीद हुए हैं, उनकी जो है वो नमाज जनाजा भी अदा की गई थी और हज़ारों अफराद जो है उसमें शरीक थे। ये वो एहलकार हैं, ये वो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि एक देरीना कारकुन समझे जाते थे, जिनका जज्बा जो है वो किसी हद तक वो नामुनासिब नहीं था, और इसमें ये इनको टिकट भी इसी बिना पे मिला था, और इनकी जो है वो यानी कि हुब्बे पार्टी देखते हुए, हुब्बुल वतनी देखते हुए इनको टिकट दिया गया था। और टिकट फिर जब चेयरमैन बने बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया, और ये फिर आज़ाद हैसियत में चले गए, और टिकट ना मिला। उन्होंने फिर एक ट्वीट भी किया, उस ट्वीट के हवाले से इन्होंने गिला भी किया, शिकवा भी किया, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आज़ाद हैसियत से ये लड़ने के लिए जो है वो नामजदगी कागजात इन्होंने जमा करवाए, और उसके बाद जो है
یہ ان کا واقعہ جو ہے وہ پیش ہے، ان کو جس طرح سے بھی جو ہے اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے کوئٹہ میں جو دھماکہ ہوا، اس میں یہ اسپینی روڈ جو ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا، جس میں شخص ایک زخمی ہو گیا اور دو زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک شہید ہوا اور دو زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کا بھی جو ہے وہ انتخابی دفتر جو ہے وہاں پہ بھی دستی بم حملہ وہاں پہ ہوا، یہ ڈیرہ اللہ یار میں، جعفر آباد کا علاقہ ہے ڈیرہ اللہ یار، انتخابی دفتر کے قریب وہاں پہ بھی دستی بم برآمد ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تربت میں بھی دستی بم حملہ جو ہوا، اس میں ایک شخص زخمی ہوا۔ تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں۔ کیا ان اثرات کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کی وجہ سے کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، یا اس کے اثرات جو ہے وہ تمام الیکشن کے اوپر پڑ سکتے ہیں؟ کیا ایسے مجاز کچھ ایسی پارٹیاں جو کہ یقیناً فضل الرحمان صاحب کا یہ نعرہ رہا اور ان کے یہ بلکہ وہ چاہتے تھے، یہ ان کی ابھی بھی خواہش شاید نہ ہو، منہ پہ لب پہ نہ آتی ہو، لیکن ان کی سوچ تھی کہ الیکشن جو ہے وہ اس وقت نہ ہو، یہ قبل از وقت ہیں، ابھی تاخیر ہونی چاہیے، کچھ حالات بہتر ہونے چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو 2008 اور دیکھا جائے 13 میں یا اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو حالات بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس ٹائم بھی دہشت گردی کے خدشات سے دہشت گردی چل رہی تھی جب یہ الیکشن ہوئے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کچھ سوشل میڈیا ناصر یہ پھیلا رہے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے اب اسی طرح سے وہی دیکھا جائے کہ یہ تو چیزیں ہوگی کہ یہ من گڑت کہانی ہے، اس میں فی الحال الیکشن ملتوی نہیں ہے، جو بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ایک پاور ہے، اس نے فیصلہ دے دیا الیکشن ہوں گے اور ہوں گے۔ الیکشن میں اب کوئی کسی قسم کے یہ ابہام، یہ ٹینشن، یہ ذہن سے جو آپ بالکل ختم کر دیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے 8 فروری کو ہوں گے۔ اس کے بعد الیکشن میں صورتحال کیا بنے گی، اور اس میں ایک پارٹی چیئرمین تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کو، بانی تحریک انصاف کو کس مشکلات کا مزید سامنا ہو سکتا ہے، ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں جس سے سزائیں ہو رہی ہیں 14 سال 10 سال نااہلی، تو یہ کس حد تک جو ہے کارکنوں کے لیے، ان کے جانے والوں کے لیے متاثر کن ہو سکتی ہیں۔ اب اسی طرح سے 7 روز رہ گئے ہیں الیکشن میں، نون لیگ جو ہے وہ آج کل پختونخوا میں اپنا جلسہ کر رہی ہے، اور اسی طرح سے نواز شریف شہباز شریف بھی وہاں پہ جو ہے وہ خطاب کریں گے، مریم صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، پیپلز پارٹی بلوچستان میں کرے گی، اور اسی طرح سے بلاول بھٹو جو ہے وہ وہاں سے خزدار سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہاں پہ اپنے جالوں سے زہر ہے ان کا لہو گرمائیں گے، آصفہ بھٹو جو ہے وہ سانگڑ میں کریں گی۔ تو یہ 2 پارٹیاں نون لیگ پیپلز پارٹی آپ کو ہر جگہ پہ جلسے کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اب اسی طرح سے تحریک انصاف کو کن مشکلات کا سامنا رہا، خان صاحب جیل میں چلے گئے، جیل میں تو تھے لیکن ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سائفر میں جو ہے 10 سال پھر توشہ خانہ میں 14 سال جو ہے اور 10 سال کے لیے نااہلی سنا دی گئی۔ یہ جلد بازی کی گئی، کیسز کو جلدی نمٹایا گیا، 12 گھنٹے کی طویل سماعت چلی، اس کے بعد صبح اگلے روز آ کے فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے جج کی، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا تھا، آج خان صاحب کو بھی کیا۔ انہوں نے مارچ میں ریٹائرڈ ہو جانا ہے، یہ جو مارچ ہے انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، اس کے بعد انہوں چھٹی کی بھی درخواست تھی، چھٹی نہیں ملی، تو یہ جلد بازی میں ہوا۔ اب جلد بازی میں خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا اس ٹائم بھی جو ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا تھا، جو اس وقت کے جج تھے انہوں نے جو ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ دیا تھا، تو اس میں یعنی کہ یہ جلد بازی کی وجہ سے اب اس فیصلے کو کس حد تک دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ خان صاحب نے 342 کا ایک بیان بھی اپنا جو ہے وہ جمع کروانا تھا، جواب دینا تھا، جو کہ حق ہوتا ہے۔ پھر وکلا نے کہا، باہر آ کے شکایت کی کہ ہمیں رائٹ نہیں دیا گیا جرح کرنے کا، ہم لوگوں کو ایڈ نہیں کیا گیا۔ پھر جج بشیر نے کہا کہ جو وہاں پہ سرکاری وکیل بیٹھے تھے ان کو خان صاحب کے حق میں کھڑا کیا گیا۔ پھر جب خان صاحب کو یہ توشہ خانہ کی سزا سنائی گئی تو اس ٹائم خان صاحب نے کہا کہ میں تو حاضری لگوانے آیا تھا، 342 کا بیان میرے پاس پڑا ہے جو میں نے جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی خود جو ہے وہ جیل پہنچتی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی گرفتاری دیتی ہیں، گرفتاری دینے کے بعد جو ہے ان کو پھر سب جیل اڈیالہ میں اس میں بنی گالہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک تو دوسری چیز یہ ہے کہ 5 فروری کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کروا رہی ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن رؤف حسن نے یہ شیڈول جاری کر دیا ہے جس میں رجسٹرڈ ممبران ملک بھر سے جو ہے اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ پولنگ کے مقامات کا اعلان آج ہوگا، کہاں پولنگ ہونی، کیونکہ پہلے پولنگ خیبر پختونخوا کسی گاؤں میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد کاغذات نامزدگی کل تک تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ جو اس کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے جو وہ اہل ہوں گے، جو چاہ رہے ہوں گے ہم چیئرمین بنیں، ان کے کاغذات یا جو بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ اس میں جا سکتے۔ پولنگ کا وقت جو ہے وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ اس میں چیئرمین کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ ہوگا، لیکن خان صاحب ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے
چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے یعنی کہ ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو انہوں نے لگایا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں مزید کیا بغاوت بھی شروع آتی ہے, کیا مزید ایسے لوگ جو کہ اکبر اسبابر ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے اس الیکشن میں, اصل میں انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس کے خلاف جو ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو جس طرح سے یعنی کہ نااہلی اور سزا کے مرتکب ہیں وہ باہر نہیں آ سکیں گے, ان کے مشکلات ہیں. یہ کوشش تھی الیکشن سے کچھ دن پہلے یہ سزائیں سنانا کہ جی جو ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو کسی طرح سے مورال ان کا ڈاؤن کیا جائے, ان کی جو ایک ایکسیسمنٹ ہے, جو ایک محبت ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ کم ہو جائے, مایوسی پھیل جائے, ڈسکریجمنٹ پھیل جائے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ ایک اثر ڈالتی ہیں. لیکن اب اس الیکشن میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ایک دھڑا بنے گا, جو کہ ڈیوائیڈنس ہو جائے گی, جس سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر مزید اختلافات شروع ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو کرائے جائیں گے, اور یہ اختلافات, یہ میری بات نوٹ کر لیں, یہ اختلافات شروع کرائے جائیں گے اور یہ جان بوجھ کر آپس میں ڈیوائیڈنس ہوں گی. بہت بڑے نام آپ کو جو ہے وہ ایسے نظر آئیں گے جو کہ الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ان الگ ہوتے نظر ناموں میں جو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہونے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی نمبر 1 پہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو مقبولیت ہے وہ کسی حد تک کم نہیں ہو رہی. عوام کے اندر مزید غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے. اس غم و غصہ کا جواب جس طرح سے نوجوان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ہم دیں گے, اور 8 فروری کو جو ہے یہ جواب کس طرح سامنے آئے گا یہ دیکھیں گے. مجھے اجازت.